یہ میری زندگی میں پہلا موقع تھا کہ مجھے اپنے جسم میں لاغرپن اور کمزوری کا احساس ہوا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا دماغ بھی موف ہو رہا تھا۔ 60,000 انسانوں کی ایک ساتھ موت سے اتنے انسان تلف ہوتے تو شاید اتنا زیادہ دکھ نہ ہوتا، لیکن ایک انسان کے ہاتھوں یہ قتل عام میری روح کو ہلائے جا رہا تھا۔ گولڈ فش کی اس بربریت سے کوئی معجزے کی روح پذیری کا وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ٹھیک تیسرے دن مجھے اس اندھیری کوٹھری سے نکالا گیا۔ گولڈ فش کا پروگرام یہ تھا کہ مجھے چمڑے کا غلاف اور آکسیجن ہیلمٹ نہ دیا جائے اور ہیلی کاپٹر کو والٹ کے صحن میں اتارتے ہی مجھے باہر زہریلی فضا میں پھینک دیا جائے تاکہ میں بھی دوسرے 60,000 انسانوں کے ساتھ لقمہ اجل بن جاؤں۔ یہ آپریشن کا دن تھا۔ مجھے رسیوں سے جکڑ کر ہیلی کاپٹر کی ایک سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ کاپٹر میں نیچے والی کھڑکی کے اوپر گیس بم پڑا تھا۔ کاش میرے ہاتھ پاؤں کھلے ہوتے تو میں اس بم کو یہیں پر ضائع کرنے کی کوشش کرتا، لیکن انہوں نے مجھے جنبش تک کرنے کی مہلت بھی نہیں دی تھی۔ اب مجھے بے بس ہو کر پوری کارروائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا۔ خود میری موت بھی کوئی زیادہ دور نہیں تھی۔ اگر ان کا گیسوں والا سسٹم کامیاب ہے تو میری زندگی بھی فقط چند منٹ کے لیے تھی۔ میں ایک بار پھر گزشتہ واقعات یاد کرنے لگا، لیکن دماغ کی حالت کچھ ایسی تھی کہ مجھے کوئی بھی واقعہ یاد نہ آیا۔ ہاں، البتہ میرے غم گساروں کی صورتیں میری آنکھوں کے سامنے متحرک تھیں۔ ان میں میری والدہ عائشہ، وکی، جیرلی، جینی پیٹرسن، کارلس ویلمر اور ولیم کولمبی شامل تھے۔ ضبط کے باوجود میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ دوسری طرف میں 60,000 انسانوں کی ایک ساتھ موت دیکھنے کا بھی روادار نہ ہو پایا تھا۔ ہیلی کاپٹر سٹارٹ ہوا، فضا کی بلندیوں میں اٹھتا چلا گیا۔ اس ہیلی کاپٹر میں ہم 9 افراد موجود تھے۔ گولڈ فش ہیلی کاپٹر اڑا رہا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ کے قریب ہی وہ میکانزم تھا جس کو دبا کر اس کو گیس بم کے نیچے موجود کھڑکی کو کھولنا تھا۔ ہم 9 میں سے 8 افراد نے چمڑے کے عجیب و غریب غلاف اوڑھ رکھے تھے اور سر پر عجیب ساخت کے آکسیجن ہیلمٹ تھے، جبکہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی۔ مجھے تو انہوں نے ہیلی کاپٹر نیچے اتارتے ہی باہر دھکیل دینا تھا۔ میں نے نیچے جھانکا۔ فورٹ ناکس کی آبادی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ زندگی اپنے جوبن پر تھی۔ لوگوں کو کچھ علم نہیں تھا کہ موت ان کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ زمینی کارکنوں کے نارمل گیس اوپر اچھالنے کا وقت قریب آ رہا تھا اور میرے بدن پر راشا طاری تھا۔ دل کی دھڑکنیں مفقود ہوتی جا رہی تھی۔ بالکل معینہ وقت پر معینہ مقامات سے 10 گولے اوپر اٹھے، پے در پہ دھماکے ہوئے اور پورا فورٹ ناکس سبز رنگ میں نہا گیا۔ گولڈ فش کے چہرے پر ایک بے حس سی مسکراہٹ ابھری۔ اس سبز رنگ کو دیکھ کر مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا اور مجھے یوں لگا جیسے زہر نے ابھی سے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ گویا گولڈ فش کا منصوبہ 100% کامیاب رہا تھا۔ گولڈ فش نے میکانزم کو دبا دیا۔ 160 ٹن وزنی الٹرا گیس بم نیچے گرا اور فضا میں پھٹ گیا۔ ہلکے نیلے رنگ نے سبز رنگ پر ایک چادر سی تان دی اور چادر نیچے اترنے لگی۔ جو ہی دونوں رنگ آپس میں ٹکرائے، نارنجی سا رنگ پیدا ہوا اور گولڈ فش نے ہرے کا ایک زبردست نعرہ لگا۔ نارنجی رنگ دیکھ کر میرا پورا جسم موت کے پسینے سے نہا گیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نارنجی رنگ کو دیکھ رہا تھا۔ گویا 60,000 انسان لقمہ اجل بن چکے تھے۔ ہیلی کاپٹر نیچے اترنے سے پہلے میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ مجھے کوئی بھی زیرو دکھائی نہ دیا۔ جو جہاں تھا وہیں پر لاش بن گیا تھا۔ گولڈ فش نے اپنا ہیلی کاپٹر فورٹ ناکس کے صحن میں اتار دیا۔ میں نے شیشے میں دیکھا تو میرا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا۔ صحن میں جا بجا سیکیورٹی گارڈز کی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ سب لوگ ایک ایک کر کے ہیلی کاپٹر سے اترنے لگے۔ انہوں نے اپنے آکسیجن ماسک آن کر دیے تھے۔ کریہ صورت ٹائیگر نے مجھے نیچے پٹخا اور میری پسلی میں ایک ٹھوکر لگائی۔ اس ٹھوکر نے مجھے بے حد اذیت پہنچائی، لیکن میں بے بس تھا۔ میں چیخنے کے لیے اپنا منہ کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، لیکن اذیت میرے سانس روکنے کے عمل میں رکاوٹ بن چکی تھی۔ یہ لوگ ایک ایک کر کے والٹ کے دروازے کی طرف جانے لگے۔ اب مزید سانس روکے رکھنا میرے لیے 2 بر ہو گیا تھا۔ گولڈ فش اور اس کے ساتھی والٹ کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں بے بسی سے صحن میں ادھر ادھر گری پڑی فورٹ ناکس کے محافظوں کی لاشوں کو دیکھنے لگا۔ اگر یہ زندہ ہوتے تو گولڈ فش کو یوں والٹ کی طرف کبھی نہ بڑھنے دیتے۔ گولڈ فش کے داہنے ہاتھ میں پکڑا ہوا چھوٹا سا بم میں صاف دیکھ رہا تھا۔ یہ والٹ کا دروازہ توڑنے کے لیے کافی تھا۔ گولڈ فش اور اس کے ساتھی غلاف نما لباس پہنے، سروں پر گیس ماسک چڑھائے، کسی اجنبی سیارے کی مخلوق معلوم ہو رہے تھے۔ 60,000 انسانوں کے قاتل کو یوں زندہ بچ کر نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں ان کو روکنے یا ان کے کام میں مزاحمت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جسم کو گلا دینے والی نارنجی رنگ کی گیس چہار سو پھیلی ہوئی تھی اور گولڈ فش کے مطابق اگلے 4-5 گھنٹے تک کوئی زیرو ادھر سے گزرنے پر زندہ نہ بچ سکتا تھا۔ مرنے والوں کو اس بات کی اجازت بھی نہ ملی ہوگی کہ وہ ٹیلی فون پر حکام بالا کو اس ناگہانی آفت کی اطلاع دے سکیں۔ اب مزید سانس روکے رکھنا خودکشی کے مترادف تھا۔ سانس لینے کا خمیازہ بھگتنے والوں کی لاشیں میرے سامنے پڑی تھیں، لیکن میرے پھیپھڑوں پر دباؤ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ اگر چند سیکنڈ اور سانس نہ لیتا تو دم گھٹنے سے مر جاتا۔
اور خودکشی کی موت میں نہیں چاہتا تھا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا بہت نازک لمحہ تھا۔ میں نے اس بھیانک ماحول میں سانس لینے کا ارادہ کیا۔ میرے جسم کا رواں رواں کانٹوں کی طرح اوپر اٹھ گیا اور پورا جسم موت کے پسینے سے شرابور ہو گیا۔ میں نے ہلکا سا سانس لیا اور پھر سانس روک کر رد عمل کا انتظار کرنے لگا، لیکن خلاف توقع کوئی رد عمل نہ ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے یہ سانس کھلی عام فضا میں لیا ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے ایک لمبا سانس کھینچا۔ میرے تمام اندیشے سراب ثابت ہوئے۔ یہ بیرونی ہوا زہریلی ہرگز نہ تھی۔ ایک خوشگوار سا احساس میرے رگو پے میں سرایت کرتا چلا گیا۔ میں ابھی مزید زندہ رہ سکتا ہوں۔ میرے سانسوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہو چکی تھی۔ کیا یہ گیس واقعی زہریلی نہیں ہے؟ اگر گیس زہریلی نہیں ہے تو پھر فورٹ ناکس کے محافظ کس طرح ہلاک ہوئے ہیں؟ اوپر بلندی پر سے بھی تو مجھے لوگوں کی لاشیں نظر آئی تھی۔ اگر یہ گیس زہریلی ہے تو پھر مجھ پر اثر انداز کیوں نہیں ہو رہی؟ زہریلی گیس کا مجھ سے یہ ترجیح سلوک کیوں ہے؟ میں نے سر گھما کر گولڈ فش اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا، لیکن وہ میری نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے بندے جسم کو جنبش دینے کی کوشش کی، لیکن 1 انچ بھی حرکت کرنے سے قاصر رہا۔ میرے جسم کے ارد گرد لپٹے ہوئے رسے کافی مضبوط تھے۔ پروگرام کے مطابق اب تک والٹ کا دروازہ اڑ جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک دھماکے کی آواز میرے کانوں میں نہیں آئی تھی۔ والٹ کا دروازہ میری نظروں سے اوجھل تھا اور یہ لوگ والٹ کے دروازے ہی کی طرف گئے تھے، اس لیے مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اب تک سختی سے منصوبے کے ہر مرحلے پر وقت کی پابندی کا خیال رکھا گیا تھا۔ کسی بھی کام میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوئی تھی، لیکن والٹ کا دروازہ اڑانے کا عمل تاخیر کا شکار ہو رہا تھا۔ یہ تو ناممکن بات تھی کہ ایک مضبوط دروازہ بم سے اڑایا جاتا اور اس کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچتی۔ نہ جانے یہ لوگ تاخیر کے مرتکب کیوں ہو رہے تھے۔ ایک انجانے خیال سے میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں اس مہمے کو حل کرنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ عمارت کے کسی حصے سے فائر کی آواز گونجی۔ منصوبے کے مطابق ان کا اسلحہ ہیلی کاپٹر میں تھا اور اسلحہ نام کی کوئی چیز ان کے پاس موجود نہ تھی۔ یہ فائر جس نے بھی کیا تھا وہ یقیناً ان مجرموں سے علیحدہ کوئی شخص تھا۔ اچانک میری سٹی گم ہو گئی۔ فائر کی آواز سن کر صحن میں ادھر ادھر گرے پڑے محافظ ایک ایک کر کے اٹھنے لگے۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ہیلی کاپٹر کو گھیرے میں لے لیا۔ میں یہ سب کچھ یوں دیکھ رہا تھا جیسے حاتم طائی اپنے 8ویں سوال کا جواب تلاش کرنے کے دوران کسی جادو نگری میں ہوش ربا کے مختلف مناظر دیکھ رہا ہو۔ چونکہ میں ہیلی کاپٹر کے ساتھ ہی پڑا تھا، اس لیے ان لوگوں نے مجھے بھی گھیرے میں لے لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بہت سے محافظ گولڈ فش روبنز اور اس کے ساتھیوں کو دھکیلتے ہوئے ہیلی کاپٹر کی طرف لے آئے۔ مجھے بھی رسیوں سے آزاد کر کے ان لوگوں میں شامل کر دیا گیا۔ ہیلی کاپٹر کی مکمل تلاشی لینے کے بعد ہمیں ایک ایسی فوجی گاڑی میں بٹھا دیا گیا جس میں ہمارے ساتھ 1 درجن سے زائد مسلح فوجی بھی سفر کر رہے تھے۔ ہماری گاڑی کے عقب میں مزید فوجی گاڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ ہم شہر سے گزرے تو مسرت و انبساط سے میرا انگ انگ جومنے لگا۔ ایک عارضی تعطل کے بعد زندگی اپنے عروج پر تھی۔ فوجی گاڑیاں جہاں سے بھی گزریں، لوگوں نے تالیوں سے فوجیوں کا استقبال کیا۔ شہر کے جوبن میں ایک نکھار پیدا ہو گیا تھا۔ گولڈ فش مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے خیال میں اس ناکامی کا ذمہ دار میں تھا۔ گاڑیاں چلنا شروع ہو گئیں۔ فورٹ ناکس سے نکل کر گاڑیاں ہائی وے پر آئیں اور پھر 5 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد ہمیں دوبارہ مونٹریال لایا گیا۔ مونٹریال پہنچنے تک رات ہو چکی تھی۔ ہمیں علیحدہ علیحدہ ایک ایک کوٹھری میں بند کر دیا گیا۔ میں اندھیری کوٹھری میں پڑا سوچنے لگا کہ میں نے اس مشن میں کہاں تک کامیابی حاصل کی ہے اور کرنل سمسرز کو منہ دکھانے کے کہاں تک قابل ہوں۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا کہ مجھے اس کوٹھڑی سے نکال کر ایک کمرے میں لایا گیا۔ کمرے میں بہت تیز روشنی تھی اور اس روشنی میں ایک بیضوی میز کے ارد گرد 5 افراد بیٹھے تھے جن میں کرنل سمسرز بھی شامل تھا۔ چونکہ میرا میک اپ اتر چکا تھا اس لیے کرنل میرے اس اصل حلیے اور شکل و صورت سے ناآشنا تھا۔ 60,000 انسانوں کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کرتے وقت تمہارے ضمیر نے تمہیں کوئی ملامت نہیں کی، کرخت آواز نے مجھے مخاطب کیا۔ میں ان منصوبہ بازوں میں شامل نہ تھا۔ میں نے خود اعتمادی سے جواب دیا، بکواس مت کرو۔ ایک بلند و بانگ دار نے میرا دماغ معاف کر کے رکھ دیا۔ بل ڈاگ قسم کا یہ شخص مجھے کافی حد تک آدم خور معلوم ہو رہا تھا۔ تم آخری آدمی ہو جسے ہم پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ پہلے 5 آدمی اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ تم بھی ان کے منصوبے میں شامل تھے، لیکن آخری مراحل میں چند غیر متعلقہ اختلافات کی بنیاد پر تمہیں رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ صرف دولت حاصل کرنے کے لیے تم نے 60,000 انسانوں کے خون سے ہاتھ رنگنے کی کوشش کیوں کی؟ میں نے عرض کیا ہے میں ان منصوبہ بازوں میں شامل نہ تھا۔ میں تو سچ بتاؤ تم کس ملک سے تعلق رکھتے ہو؟ مجھے بین الاقوامی سطح پر کسی گہری سازش کی بو آ رہی ہے۔ اس بل ڈاگ نما شخص کا لہجہ مجھے بہت اذیت پہنچا رہا تھا۔ ایک طرف تو میں نے اپنی جان پر کھیل کر ان لوگوں کے لیے گولڈ فش کی گرفتاری کا سامان پیدا کیا تھا، اور اب جب کہ میرا مشن کامیاب ہو چکا تھا، یہ لوگ مجھے ہی کسی سازش کا سرغنہ قرار دے کر
حرف غلط کی طرح مٹانا چاہتے تھے، لیکن قصور ان کا بھی نہ تھا۔ میری اصل شکل و صورت نے میرے لیے تباہی کا سامان پیدا کر دیا تھا۔ میں کرنل سمسرز سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، تم مجھ سے کہو جو کہنا چاہتے ہو۔ میں وہی شخص ہوں جسے ولیم نے گولڈ فش کی سرکوبی کے لیے آپ لوگوں ہی کی درخواست پر بھیجا تھا۔ میں نے ہی منصوبے کی ایک کاپی کرنل سمسرز کے نام نیچے پھینکی تھی۔ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ سارا منصوبہ بنایا اور وہ سب کچھ معلوم کر لیا جس کا کرنل سمسرز خواہاں تھا۔ کیا اب بھی آپ مجھے سازشی قرار دیں گے؟ میرے جذباتی لہجے نے کمرے پر سناٹا طاری کر دیا۔ بل ڈاگ نما آدمی جاگ کی طرح بیٹھ گیا اور کرنل سمسرز وفودہ جذبات سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں جوش و ولولے کے دیپ جگمگا رہے تھے۔ اوہ، تمہاری تلاش میں ہم نے سب کچھ زیر زبر کر دیا۔ تمہیں اپنے سامنے پا کر مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے مسٹر فریڈرک۔ کیا میں کامیاب رہا ہوں کرنل سمسرز؟ 100% کامیاب۔ ہم نے گولڈ فش کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ اس کے سونے کے ذخائر قبضے میں لے لیے ہیں، اس کے تمام اڈوں کو نیست و نابود کر دیا ہے، اس کے مردہ عزائم کو خاک میں ملا دیا ہے، اور ان سب باتوں کا سہرا تمہارے سر ہے۔ تمہارے چہرے کا خول مجھے گولڈ فش کے ٹھکانے سے مل گیا تھا، اس لیے مجھے تمہاری تلاش میں بہت دقت پیش آئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اصل فریڈرک تم سا کوئی نوجوان ہوگا۔ گولڈ فش تمہارے ملک کا مجرم ہے، اس نے 60,000 انسانوں کو قتل کرنے کا پروگرام بھی بنایا تھا۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام عبرت ناک ہوگا، لیکن اب وہ ہمارے لیے بے ضرر ہے۔ وہ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، اب وہ ایک عام بگڑا شہری ہے، اس کی طرف سے اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس نے میری بات کا گول مول جواب دیا۔ میں اس کے انجام کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ وہی تو بتا رہا ہوں کہ اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ کیا عدالت اس کو سزا دے گی؟ میں نے ٹٹولنے والے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اس کو عدالت کے سپرد کیا جائے گا اور اس کو واقعی سزا ملے گی۔ اس کو کب عدالت کے سپرد کیا جائے گا؟ مجھے ہنگامی طور پر واپس امریکہ پہنچنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ خود اس کا انجام دیکھ کر واپس جاؤں۔ میری بات سن کر کرنل سمسرز کا رنگ اڑ گیا اور یہ بات مجھے شاک گزری۔ کرنل سمسرز کا سر جھک سا گیا اور وہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا کرنل سمسرز۔ دراصل بات یہ ہے مسٹر فریڈرک کہ ہم گولڈ فش پر قابو رکھنے میں ناکام رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں زور سے چیخا۔ ہاں، وہ سخت نگرانی کے باوجود فرار ہو چکا ہے، لیکن اب اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تم نے جس جانفشانی سے ہمارے ان مسائل کو حل کرنے میں مدد دی ہے، اس کے لیے ہم آپ کے اور CIA کے بہت مشکور ہیں۔ گولڈ فش کے پیچھے ہماری پوری فورس لگی ہوئی ہے، اس کو عنقریب قانون کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آپ مطمئن ہو کر جائیں، عدالت کا فیصلہ آپ کی موجودگی میں سنایا جائے گا۔ میرا مشن نامکمل رہا ہے کرنل سمسرز۔ میرے لہجے میں غصے اور مایوسی کے ملے جلے تاثرات شامل تھے۔ میں اس شخص کو اس فضا میں مزید سانس لیتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑا کر کہا، آپ بے فکر ہیں، جب تک وہ زندہ ہے اس کا وجود میرے سینے میں کسی کانٹے کی طرح کھٹکتا رہے گا۔ میں بے فکر رہ کر سکون کی نیند کیسے سو سکتا ہوں؟ وہ شخص انتہائی بے رحم مردہ ضمیر ہے۔ میں نے نفرت سے جبڑے بینچتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ اور تو کوئی شخص فرار نہیں ہوا؟ ہاں، ایک اور شخص بھی فرار ہوا ہے۔ اس کی جسمانی طاقت کا ہم نے غلط اندازہ لگایا، اسی نے اپنا اور گولڈ فش کی کوٹڑی کا جنگلہ توڑ کر اسے فرار ہونے میں مدد دی۔ اوہ، کریہا صورت، وہ بھی بچ نکلا جس نے میرے جسم کے ایک ایک بخیے کو ادھیڑ دیا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کرنل سمسرز۔ میں ان دونوں کو اس بندی خانہ حیات سے بری کرنے کے بعد ہی واپس امریکہ جاؤں گا۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے فریڈرک۔ میں نے کافی اہم اور مشاق آدمی گولڈ فش کے عقب میں لگائے ہیں، وہ بچ کر نہیں جا سکتا۔ تم مجھے نہیں روک سکتے کرنل سمسرز۔ میں ایک مشن کے لیے یہاں آیا تھا، جب تک وہ مشن مکمل نہیں ہو جاتا تم مجھے کسی بھی عمل سے باز نہیں رکھ سکتے۔ مشن مکمل ہو چکا ہے فریڈرک، مشن ابھی نامکمل ہے۔ مشن تو ابھی شروع ہوا ہے۔ جب تک کسی جاڑی کو جڑ سے نہ اکھیڑ دیا جائے، جاڑی دوبارہ اگنے سے باز نہیں رہتی۔ تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ رہے کرنل، میں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ تم بے جا ضد کر رہے ہو، مانا کہ انہوں نے تمہیں تکالیف پہنچائی ہیں، لیکن تم ان کا بدلہ خود نہیں لے سکتے، اس لیے تمہیں قانون کی برتری تسلیم کرنا ہوگی۔ تم اس کو میری ذاتی دشمنی کا نام دے کر میرے جذبات سے نہیں کھیل سکتے۔ گولڈ فش اور اس کا ٹائیگر میرے ہی نہیں پوری انسانیت کے مجرم ہیں، اور اس کو انسانیت کی عدالت میں لانے کا کام آپ ہی لوگوں نے میرے سپرد کر رکھا تھا۔ آپ لوگ مجھے گولڈ فش کی سرکوبی سے باز رکھنے کے لیے کوئی دلیل نہیں دے سکتے۔ ہمیں تمہارے آرام کا خیال ہے فریڈرک، اور کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے آرام کی ضرورت نہیں ہے، مجھے گولڈ فش کے انجام کے بعد آرام ملے گا۔ میں نے نفرت کو دباتے ہوئے کہا، آپ سب لوگوں سے ایک آدمی کی بھی حفاظت نہ ہو سکی، کتنے دکھ کی بات ہے۔ اگر تم بضد ہو تو ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ گولڈ فش کے ٹھکانے سے تمہیں کوئی لڑکی بھی ملی ہے؟ میں نے اس کا حلیہ بتاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ملی ہے۔ اس لڑکی کو اس کی مرضی کے مطابق لندن روانہ کر دیا گیا ہے۔ کرنل سمسرز نے بتایا، وہ لڑکی تیرے ہمراہ تھی کرنل سمسرز۔ وہ لڑکی میرے ہمراہ تھی کرنل سمسرز۔ وہ گولڈ فش کو قتل کرنے کے مشن پر نکلی ہوئی تھی۔ اگر اسے معلوم ہو چکا ہے کہ گولڈ فش تمہارے خول میں سے نکل بھاگا ہے
تو وہ لندن نہیں گئی ہوگی، ویسے بھی وہ میرے انجام سے باخبر ہوئے بغیر نہیں جا سکتی۔ ولیم کے بار بار فون آ رہے ہیں، حکومت امریکہ انہیں ویتنام میں اپنا سفیر مقرر کر رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ چارج چھوڑنے سے پیشتر تم کو مل لیں۔ انہیں کہہ دیں کہ ابھی مشن مکمل نہیں ہوا، جب بھی مشن مکمل ہوا فریڈرک خود ہی انہیں مل لے گا۔ یہ لوگ رات گئے تک بیٹھے رہے۔ اس کے بعد کرنل سمسرز مجھے لے کر اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے بتایا کہ میرا پھینکا گیا پارسل 5 گھنٹے بعد اسے ملا اور لانے والے کو $10,000 بطور انعام دے دیے گئے۔ پورے منصوبے کی مکمل جزیات کو سمجھتے ہوئے 3 گھنٹے لگ گئے۔ اس کے بعد 10 زمینی کارکنوں کو پکڑنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ زمینی کارکنوں کو پکڑنے کے بعد ان کی مقررہ جگہ پر فوجی کھڑے کر دیے گئے، جنہوں نے عین وقت پر رنگ اوپر اچھالا اور گولڈ فش دھوکا کھا گیا کہ کسی مرحلے پر بھی گولڈ فش چوکنا نہ ہونے پائے اور اطمینان و تسلی سے قابو پایا جا سکے۔ چند لوگوں کو خصوصی طور پر اس بات کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ وہ ہیلی کاپٹر کے نیچے آنے پر مردہ حالت میں لیٹ جائیں اور گولڈ فش منصوبے کے مکمل ہونے کا یقین کر لے۔ جو ہی وہ وارڈ کے دروازے کی طرف بڑھا، فوجی جوانوں نے اسے گھیرے میں لے لیا، لیکن وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ گولڈ فش کو زندہ پکڑنے کی اتنی لمبی چوڑی تگودو رائے گا گئی اور وہ سخت نگرانی کے باوجود فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں پر بھی کرنل سمسرز نے مجھے گولڈ فش کو تلاش کرنے میں وقت برباد کرنے کے بجائے امریکہ جانے کا مشورہ دیا۔ اب کی بار اس کے دلائل میں وزن تھا، یعنی اول تو میں کینیڈا کے مختلف علاقوں سے ناواقف تھا، دوم یہ کہ گولڈ فش کے مختلف ٹھکانے صرف کرنل سمسرز کے کارکن ہی جانتے تھے اور وہ اسے پکڑنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ سوئم یہ کہ تمام بیرونی راستوں کی ناکہ بندی ہو چکی تھی اور سرکاری سطح پر گولڈ فش کی بازیابی کے لیے زور و شور سے کوششیں جاری تھیں۔ ان حالات میں گولڈ فش کو تلاش کرنے کی میری کوئی بھی کوشش ایک طفلانہ حرکت ہوتی۔ کرنل سمسرز کی ان باتوں نے مجھے کافی حد تک قائل کر لیا، لیکن میں کینیڈا سے جانے پر پھر بھی رضامند نہ ہوا۔ میں نے کرنل کو یہ تجویز پیش کی کہ جب تک گولڈ فش بازیاب نہیں ہو جاتا میں کینیڈا ہی میں رہوں گا اور بقول اس کے آرام کروں گا۔ جو ہی گولڈ فش بازیاب ہوا امریکہ روانہ ہو جاؤں گا۔ کرنل نے میری اس تجویز سے اتفاق کر لیا۔ اگلے 10 دن تک یہ ثابت ہو گیا کہ گولڈ فش کو یا تو زمین نگل گئی ہے یا آسمان کھا گیا ہے۔ کوئی وقیقہ ایسا نہ تھا جو اس کو تلاش کرنے میں فروغ گذاشت کیا گیا ہو۔ گولڈ فش کی تلاش کو کرنل خود کنٹرول کر رہا تھا، لیکن گولڈ فش کا وجود کینیڈا سے بالکل ناپید ہو گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گولڈ فش کہاں غائب ہو گیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ گولڈ فش ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے،